السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي. تابعه عطاء عن جابر. باب ہے کم اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں کتنے دنوں تک قیام فرمایا تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ لصبح رابعۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مکہ تشریف لائے تھے 4 ذی الحجہ کی صبح رابعۃ. 4 ذی الحجہ کی صبح کو آپ تشریف لائے تھے. فامرهم ان يجعلوها عمرة. آپ نے تمام صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ آپ لوگ اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر لیں. حج کی نیت کر کے آئے ہیں لیکن اسے عمرے میں تبدیل کر لیں. اور جب حج کے ایام آئیں تو پھر دوبارہ حج کا تلبیہ پکارتے بھی منا جائیں. الا من کان معه هدی. سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ ہدی موجود ہے, قربانی کا جانور موجود ہے. وہ لوگ عمرہ کر کے حلال نہیں ہو سکتے. وہ لوگ عمرہ کر کے حلال نہیں ہو سکتے. اس حدیث کی روایت جرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کی ہے. اسی طرح سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حدیث کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں قیام کتنا کیا تھا. مکے میں 4 کو صبح پہنچے تھے. اور دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے مکے سے نکلے تھے کس تاریخ کو, یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو. تو بیچ میں 5, 6 اور 7 یہ 3 دن ہیں جو آپ نے مکے میں قیام کیا تھا. 3 دن آپ نے مکے میں قیام کیا تھا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل گئے تھے. تو یہ کل عرصہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں قیام کیا تھا. جہاں تک مسئلہ ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا جو پہلے آئی 10 ایام مراد اس سے مکہ اور مکہ کے اطراف میں جو کل آپ نے قیام کیا تھا وہ انہوں نے بتایا ہے کہ 4 تاریخ کی صبح پہنچے تھے آپ اور 14 تاریخ کی صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. کل جو ایام ہوتے وہ 10 ایام ہوتے. باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. یہ باب ہے. دوسرا اہم مسئلہ ہے قصر فی الصلاۃ کے بارے میں، اور یہ ہے فی کم تقصر الصلاۃ. کتنا لمبا سفر ہو تو صلاۃ میں قصر کیا جائے گا. فی کم تقصر الصلاۃ، کتنا لمبا سفر ہو، کتنی مسافت کا سفر ہو تو قصر کیا جائے گا. احادیث ذکر کرنے سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا سمى النبی صلی اللہ علیہ وسلم السفر یوما ولیلۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اور ایک رات اگر کوئی نکلے کہیں پر کسی کام کے لیے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا نام دیا. کم از کم مدت اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا نام دیا ہے وہ مدت ایک دن اور ایک رات کی مدت. عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان دونوں حضرات کا طریقہ تھا کہ کانا یقصران و یفطران، یہ قصر کیا کرتے تھے نمازوں میں، اور رمضان کا مہینہ ہوتا تھا تو فطر کیا کرتے تھے، روزہ نہیں رکھا کرتے تھے. کتنی لمبی مسافت کا سفر ہوتا تھا؟ فی اربعۃ برد، جب 4 برید کا سفر ہوتا تھا، تب جب کم سے کم 4 برید کا سفر ہوتا تھا تو وہ لوگ قصر کرتے تھے اور افطار کرتے تھے. اس سے کم کا سفر ہوتا تھا تو پھر وہ قصر اور افطار نہیں کیا کرتے تھے. اور ایک برید ہوتا ہے 4 فرسخ کا. ایک برید ہوتا ہے کتنے کا؟ جی 4 فرسخ. 4 فرسخ. اور 4 فرسخ کو اگر 4 برید سے کیا کہتے ہیں 4 برید، اور ایک برید 4 فرسخ کا ہوتا ہے. 4 برید کتنے کا ہوگا؟ جی 16 فرسخ. تو یہ کل جو ہو گیا یہ 16 فرسخ ہو گیا. تو 16 فرسخ کی مسافت ہوتی تھی تو اس میں یہ دونوں حضرات قصر اور افطار کیا کرتے تھے. ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے. ایک فرسخ کتنے میل کا ہوتا ہے جی؟ 3 میل کا. 16 فرسخ کتنے میل کا ہو جائے گا؟ 48 میل. جی ہاں 48 میل ہو جائے گا. 48 میل. تو 48 میل کی مسافت کا اگر سفر ہوتا تھا یہ دونوں حضرات قصر کیا کرتے، افطار کیا کرتے تھے. اگر 48 میل سے کم کا ہوتا تھا تو نہیں کیا کرتے، اسے سفر نہیں مانا کرتے. وہ سفر کہ جس سفر میں رخصت دی گئی ہے صوم کے بارے میں، رخصت دی گئی ہے سفر میں قصر کرنے کی، تو کم از کم جب مانتے تھے سفر وہ 48 میل کو. 1 میل کتنا ہوتا ہے؟ 1 میل 3 کلو 1.609 کلو میٹر. کتنا؟ 1.609. کلو میٹر. تو 1.5 کلو میٹر سے کچھ اوپر ہوتا ہے 1 میل. 1.5 کلو میٹر سے اوپر ہوتا ہے کچھ میل. اس کو اگر آپ ضرب دیں گے سے
48 تو کتنا آئے گا؟ 48 طرف دیں گے آپ کتنا ہو گیا تقریباً 75 کلو میٹر سوچیے آپ 77.232 تو یہ سمجھیے آپ 75-80 کلو میٹر اگر لمبا سفر ہے، اتنی دور کسی کو جانا ہے تو یہ سفر مانا جائے گا. اس سے کم اگر ہے تو اسے سفر نہیں مانا جائے گا. اس سلسلے میں چنانچہ مختلف موجود ہیں روایات ان صحابہ کرام سے. چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ قال تقصر الصلاة فی مسیرۃ یوم و لیلہ، ایک دن اور ایک رات کا سفر ہوگا تو صلاۃ کو قصر کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. ایک دن اور ایک رات کے کا سفر ہوتا تھا، اس میں تقریباً کتنی دور چلے جاتے تھے اس زمانے میں لوگ؟ 48 میل. کتنا؟ 48 میل کا سفر تقریباً لوگ کیا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بارے میں آتا ہے کہ کانا یقصر الصلاۃ فی مسیرۃ الیوم التام، کوئی ایک دن کا سفر جب ہوتا تھا اس میں قصر کیا کرتے تھے. اسی طرح سے مالک النافع انه كان يسافر مع ابن عمر، نافع کہتے ہیں انه كان يسافر مع ابن عمر البرید فلا يقصر الصلاۃ، ایک برید کا سفر ہوتا تھا. ایک برید یعنی کتنا فرسخ ہو گیا؟ 4 فرسخ ہو گیا. اور 4 فرسخ کتنے میل کا ہو گیا؟ 4 فرسخ کتنے میل کا ہو گیا؟ 12 میل کا. 12 میل جی. تو تقریباً 19-20 کلو میٹر اتنا لمبا سفر کرتے تھے. کہہ رہے فلا یقصر الصلاۃ، تو صلاۃ میں قصر نہیں کرتے تھے، صلاۃ میں قصر نہیں کیا کرتے تھے. اگر وہ اتنا لمبا ایک برید کا سفر ہوتا تھا، کم سے کم ایک دن اور ایک رات کا مکمل سفر ہوتا تھا، اس میں کیا کرتے تھے. اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نافع کہتے ہیں انه كان يخرج الى الغابه فلا يفطر ولا يقصر، نہ تو قصر کرتے تھے اور نہ ہی وہ افطار کیا کرتے تھے. جب غابہ جایا کرتے تھے، مدینے سے باہر ایک علاقہ تھا جسے غابہ کہا جاتا تھا، وہاں ان کی زمین تھی ابن عمر رضی اللہ عنہ کی. تو غابہ جاتے تھے لیکن وہاں جانے کی وجہ سے اسے سفر نہیں شمار کیا کرتے تھے اور قصر اور افطار نہیں کیا کرتے تھے. تو ان صحابہ کرام نے جو کم از کم مدت بتائی ہے وہ کون سی ہے؟ ایک دن اور ایک رات کا جو سفر ہوتا ہے کم از کم اسے سفر کہیں گے. اس سے کم کا جو اسے سفر نہیں کہیں گے، جس کی مسافت تقریبی کتنی ہے؟ 48 میل. یہ ان چوکوں سے تقریبی ہے. انچ اور فٹ سے طے ہے کہ تقریبی ہے؟ 48 جی. یہ تقریبی مدت جو ایک دن رات میں اس زمانے میں لوگ طے کیا کرتے تھے. اب امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی عورت 3 دن کا سفر نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو. اس کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جو محارم ہوتے ہیں، اگر اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو وہ سفر نہیں کر سکتی ہے. اسی طرح سے دوسری حدیث پڑھی آپ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی لا تسافر المرأة ثلاثا الا معها ذو محرم، جب تک اس کے ساتھ کوئی ذو محرم نہیں ہے تب تک وہ 3 دن کا سفر نہیں کر سکتی ہے. اور تیسری حدیث ذکر کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسیرۃ یوم ولیلہ لیس معها حرمان، کہ کوئی ایک دن اور ایک رات کا سفر کرے اور اس کے ساتھ کوئی بھی ذو حرمہ نہیں ہے، اس کے ساتھ جو اس کے محارم ان میں سے کوئی نہیں ہے، یہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے. تو 3 دن بھی آپ نے کہا ہے، لیکن کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سفر کہا ہے وہ کتنی مدت ہے؟
ایک دن رات ایک دن ایک رات. تو جو پرانے زمانے کے وسائل حمل و نقل تھے ان کے وہ سفر کہلاتا تھا. آج کے آس پاس بنتا ہے جس سے آپ کہہ رہے ہیں 75-80 کلومیٹر تقریباً. تو اگر اتنا لمبا سفر ہے کہیں جانا ہے, چاہے آپ کو جہاز سے جانا ہو, چاہے آپ کو کار سے جانا ہو, چاہے آپ کو پیدل جانا ہو, جیسے آپ کی سہولیات ہیں, اس میں نہیں کہیں گے کہ ہم تو سعودی عرب جا کے پہنچ جاتے ہیں 2.5-3 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں, مولانا صاحب اس میں تو قصر نہیں کریں گے. تو مراد یہ ہے کہ جو اتنا لمبا سفر ہے, اتنا لمبا سفر کہ جو زمانے میں وسائل ہم نقل کے اعتبار سے ایک دن اور ایک رات کا سفر ہوا کرتا تھا, اس کی تعین تقریباً 48 میل سے ہے. اتنا لمبا آپ کا سفر ہو تو قصر کریں گے. اس سے کم کہیں پر جا رہے ہیں, 10 کلومیٹر کہیں جا رہے ہیں, 20 کلومیٹر کہیں جا رہے ہیں, 40-50 کلومیٹر کہیں جا رہے ہیں, تو یہ سفر نہیں مانا جاتا. یہ سفر نہیں مانا جاتا ہے. اس کی وجہ سے آپ خالہ کے آگے افطار کرتے ہیں, آپ خالہ کے رہتی 10-20 کلومیٹر کے آگے, رمضان میں وہاں ملنے گئے تو کیا کریں آپ, افطار کہتے میں سفر میں ہوں, تو نہیں, اسے سفر نہیں مانا جاتا ہے. سفر کم سے کم کتنا ہوتا ہے, جو سفر اس کی مسافت تقریباً ایک دن اور ایک رات کی مسافت ہوتی ہے. اتنی دور آپ جائیں گے تو آپ مسافر مانے جائیں گے. اس سے کم فاصلہ ہے تو مسافر نہیں مانے جائیں گے. چاہے ایک دن جانا ہو سال میں, چاہے ایک دن جانا ہو مہینے میں, چاہے ایک دن جانا ہفتے میں, چاہے روز آنا جانا ہو اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے, آپ مسافر ہیں تو مسافر. ایک صلاح تو ہم یاد سے حدیث پکڑتے ہیں, وہ اس کا کیا جواب دیں گے؟ کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 میل کے فاصلے پر بھی سفر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 میل کی دوری پر گئے تھے تو آپ نے سفر کیا تھا. اچھا, اتنی دور ہی گئے تھے, اتنی دور گئے تھے اور آپ نے قصر ادا کی تھی. اتنی دور ہی گئے تھے صرف. جی بتائیے, اتنی جی گئے تھے, صرف 3 میل جا کے واپس آ گئے تھے. 3 میل پہ پہنچے تھے تو آپ نے قصر پڑی تھی, اس کے بعد میں پھر آگے کا راستہ طے کیا. ہاں, تو میں نے کب منع کیا کہ میں تو کہہ رہا 1 میل ابھی گئے ہوں تو قصر کر لیجیے آپ. ابھی کتنا گئے ہوں آپ, 1 میل گئے ہوں تو آپ قصر کر لیجیے. جو مسئلہ آپ پوچھ رہے ہو مسئلہ اگلے بات میں, یہ قصر کا آغاز کب کریں گے, قصر کا آغاز کب کریں گے وہ دوسرا مسئلہ ہے. لیکن کتنا لمبا آپ کا سفر ہے تو اس میں قصر کا جواز ہے, وہ یہاں چل رہا ہے. جو آپ نے حدیث بیان کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل نکل جاتے تو قصر کیا کرتے تھے. تو اس سے مراد کیا ہے, آواز آ رہی ہے؟ جی 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 سر. تو 3 میل بس قصر کیا کرتے تھے. تو مراد اس سے یہ نہیں کہ 3 میل ہی کا سفر ہوتا تھا یہ, بلکہ سفر تو لمبا ہے, لیکن ابھی 3 میل کے فاصلے پر پہنچے آپ تو آپ قصر کیا کرتے تھے. مراد اس سے وہ بھی نہیں کہ 3 میل سے پہلے قصر نہیں کریں, نہیں, آپ کا سفر جو ہوتا تھا عموماً کسی نماز کے وقت آپ نہیں نکلا کرتے. مثلا ظہر کے ٹائم نکلے تو ظہر پڑھ کے نکلا کرتے تھے, انہیں کے ظہر میں بھی جو ہے آدھا گھنٹہ باقی ہے تو نکل گئے آپ سفر میں, نہیں, ظہر پڑھ کے نکلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور عصر کا ٹائم ہوتے ہوتے کتنی دور نکل جاتے تھے, کتنے دور نکل جاتے ہیں طارق صاحب, عصر کا ٹائم ہوتے ہوتے 3 میل کے فاصلے پر نکل گئے. ہاں, 3 میل کا فاصلہ کم سے کم ہو جایا کرتا تھا. وہاں اترتے تھے, نماز پڑھتے تھے. چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو آپ نے بیان کی ہے, یہ حدیث کہاں کی ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرۃ 3 امیال او فراس قصر الصلاۃ. 3 میل یا 3 فرسخ کی مسیرہ پر نکل جاتے تھے تو آپ قصر کیا کرتے تھے. امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اور
اور جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث ہے کہ صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر بالمدینۃ اربعا والعصر بالحلیفۃ رکعتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی صلاۃ مدینے میں 4 رکعت پڑھی اور عصر کی صلاۃ ذوالحلیفہ میں 3 رکعت پڑھی۔ 3 میل کے فاصلے پر پہنچے ذوالحلیفہ میں آپ کہ عصر کی صلاۃ کا وقت ہوا، وہاں رکے آپ اور آپ نے 2 رکعت ادا فرمائے۔ یہ مراد دونوں حدیثوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہوا۔ اسی طرح سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ انہوں نے بھی ان دونوں احادیث کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے اور اس پر باب کیا قائم کیا ہے، متى یقصر الصلاۃ، متى یقصر الصلاۃ، صلاۃ قصر کریں گے کب، کتنی دور نکل گئے ہیں تو کریں گے۔ تو ان دونوں حدیث ساتھ رکھا ہے۔ امام نے جس چیز کو مفہوم سمجھا ہے وہ کیا ہے کہ قصر کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب کیا ہے، کتنی لمبی مسافت ہوتی تھی، سفر کی تو اس میں قصر کرتے تھے، یہ معنی اس کا نہیں ہے، گرچہ کچھ لوگوں نے معنی نکال لیا اور کہہ دیا کہ 3 میل کے فاصلے پر جا رہے، 3 میل کا سفر نہیں ہوتا، 3 میل کا۔ اسی دلیل کو بنا کر لوگ عمل کر رہے ہیں، ہمارے یہاں پر سے یہ بہت راجع ہو چکا ہے۔ ہاں تو بالکل غلط ہے جی، بچے ظاہریہ نے اس کو اختیار کیا لیکن یہ بالکل نہیں ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بالکل دوسرا ہے جو آگے باب آ رہا ہے اس تعلق سے کہ کتنی دور ابھی نکلے ہیں تو قصر کا آغاز کریں گے۔ تو جو آپ کا معمول تھا جو میں نے بتایا کہ نماز سے کچھ پہلے نہیں نکلا تو کافی پہلے نکل گئے، یا کوئی نماز کا وقت، کسی نماز کا وقت ہو گیا تو پڑھ کر کے نکل گئے، کہ ظہر پڑھ کے نکلے، عصر کا وقت ہوتے ہوتے اتنا لمبا فاصلہ طے ہو جاتا تھا، اتنا لمبا فاصلہ طے ہو جاتا تھا کہ 3 میل آپ آگے نکل جائیں، پھر وہاں آپ قصر کیا کرتے تھے، وہاں آپ قصر کیا کرتے۔ اس سے یہ استدلال کرنا کہ 3 میل جانا ہے آپ کو تو روزہ توڑ دیتے ہیں لوگ، روزہ نہیں توڑتے ہیں، کل نمازی میں قصر کرنے کو یاد آتا ہے، روزہ بھی توڑ دیتے ہیں۔ یہ تاریخ ہے، روزہ نہیں توڑتے شیخ، اچھا روزہ نہیں تو اس کے لیے نہیں ہے روزے کے لیے جی، صرف نماز کے لیے قصر کر رہے ہیں۔ خود بھی مطلب قصر کریں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ ایک حدیث کے اندر مسلم کی روایت ہے، وقت پورا حوالہ دیں گے کہ مسلم کی روایت ہے اور یہاں 3 میل کا ذکر ہے تو اس لیے سفر مطلب قصر کیجیے۔ تو صرف روایت سے نہیں ہوتا، صرف روایت سے نہیں ہوتا، ایک ہوتا ہے دلیل اور ایک ہے استدلال۔ تو آپ کی دلیل بھی صحیح ہونی چاہیے اور آپ کا استدلال، ہاں استدلال بھی آپ کا صحیح ہونا چاہیے، صرف دلیل صحیح ہونا نہیں کہ ہم نے مسلم کا نام لے لیا بس آمنا وصدقنا۔ قرآن میں کیا ہے، فَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ بولیے مولانا صاحب، سورہ فرقان کیا ہے، لم يخروا عليها صم وعميان علیہا صم وعمیانا، یہ اہل ایمان کی صفات بتائی گئی اللہ والوں کی۔ تو قرآن کی آیت کوئی پڑھ دے تو اندھے بہرے ہو کر کے گر پڑے، یا اس کے بھی معنی اور معنی اور مفاہیم سوچ کر کے اس کو مانے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا پیغام اس میں دیا ہے، کیا بس کوئی کہہ دے اپنے من سے دیکھو قرآن میں ہے، قرآن میں ہے کیا ہے، لیکن یہ قرآن میں اندھے بہرے ہو کر کے نہیں، بخاری کا نام آ گیا تو بس نہیں، بخاری کی حدیث ہے ہاں چلو یہ دلیل ہو، لیکن اس سے استدلال کیا ہے وہ پہلے تھا، استدلال کیا ہے یہ اگلا بات ہے۔ تو کم از کم جو مسافت ہے وہ 1 دن اور 1 رات کی جو سابقہ زمانے میں طے ہوا کرتی تھی، اتنا لمبا اگر کسی کا سفر ہے تو قصر کریں گے۔ چنانچہ ان کے روایت کو ذرا سنا دیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطا کہتے ہیں سألت ابن عباس فقلت اقصر الصلاة الى عرفہ و الى منى، کہ اگر میں مکے سے عرفہ جاؤں اور مکے سے منی جاؤں تو کیا میں صلاۃ میں قصر کروں یا نہ کروں؟
تو وہیں کا رہنے والا مکے کا میں یہ مکے کا رہنے والا ہے. قال لا نا آپ عرفہ جا رہے ہیں, آپ مکے سے عرفہ جا رہے ہیں, کافی فاصلہ ہے. تو مکے سے آپ عرفہ جا رہے ہیں, مینا تو قریب ہے, مینا جا رہے ہیں تو قصر نہیں کریں گے. قال ولكن الى الطائف والى جدہ, آپ مکے سے طائف جا رہے ہیں, آپ مکے سے جدہ جا رہے ہیں, جو تقریباً 1 دن 1 رات کا سفر ہوتا ہے. جب یہاں جا رہے ہیں آپ تو قصر کیجئے. ولا تقصر الصلاة الا في اليوم التام ولا تقصر فيما دون يوم, کہ پورے 1 دن 1 رات کا سفر جو ہوتا ہے اس میں قصر کیجیے آپ. 1 دن سے کم کا جو سفر ہوتا ہے اس میں قصر نہیں کیا جاتا ہے. یہ مصنف عبدالرزاق میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول. جی چلیے. شیخ اصل اعتبار مسافت کا ہوگا کیا دن اور رات کا؟ اصل اعتبار 1 دن اور 1 رات میں جتنی مسافت اس زمانے میں طے ہوا کرتی تھی اتنے اس سفر کا اعتبار. اختلاف ہوتے اس کے اندر صرف وقت کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی کیا ہوتے ہیں دیگر خطرات بھی ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ 3 گھنٹے میں ہم یہاں سے وہاں پہنچ جائیں گے, 1 گھنٹے میں ہم جو ہے دلی سے لکھنؤ پہنچ جائیں گے, بمبئی پہنچ جائیں گے. مسئلہ کوئی ہو جاتا ہے اور جہاز کو کہیں اور اترنا پڑتا ہے, وہاں کہیں اور جا کے ٹھہرنا پڑتا ہے ہوٹل میں. جو خواتین کو منع کیا گیا ہے کہ 1 دن اور 1 رات کی مسافت کوئی عورت طے کرے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو, جائز نہیں ہے. آپ کہ مجھے تو لکھنؤ جانا 1 گھنٹے کا سفر ہے, نہیں وہ 1 گھنٹے کا سفر کتنا ہو جاتا ہے, یعنی کتنا لمبا پھر ہو جائے گا. اس میں جو اصل اعتبار ہے وہ اعتبار اس کا ہے کہ 1 دن اور 1 رات کی جو مسافت کا سفر ہوتا تھا کتنا لمبا ہوا کرتا تھا, اس کے اعتبار سے آپ کریں گے. جیسا کہ صحابہ نے بتایا کہ 4 بری 16 فرسہ 48 میل 75-80 کلومیٹر کتنا لمبا سفر ہے. چاہے وہ آپ 1 دن میں پہنچیں اور چاہے آپ 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں. يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت, فلما رجع قيل له هذه الكوفة, قال لا حتى ندخلها. باب ہے یخرج, یہ قصر کا آغاز کب کریں. 3 مسائل ہیں قصر کے باب میں. قصر کے باب میں 3 مسائل ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کتنے دنوں تک کہیں پر قیام کریں گے تو قصر کریں گے. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ سفر آپ کا کتنا لمبا ہے تو آپ قصر کریں گے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قصر کا آغاز کب کریں. ابھی تیسرے مسئلے پر آ گئے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے فقصر, انہوں نے قصر کی. وہ یر البیوت, اور ابھی مکانات نظر آ رہے تھے, ابھی کوفہ کے مکانات نظر آ رہے تھے, نماز کا وقت ہو گیا, انہوں نے قصر کیا. فلما رجع, جب سفر سے واپس آئے اور کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے صلاۃ کا وقت ہوا تو بھی انہوں نے قصر کیا. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں کوفہ, حضرت یہ کوفہ سامنے ہے اور آپ قصر کر رہے ہیں. قال لنا ابھی قصر بند نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس میں داخل نہ ہو جائیں, ہمارا قصر بند نہیں. جب ہم کوفے میں داخل ہو جائیں گے تب جا کر کے ہمارا قصر بند ہوگا اور ہم اتمام کریں گے. حدیث پڑھیں جی. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2. جی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی رکعت نماز پڑھی مدینے میں 4 رکعت, اور عصر کی نماز پڑھی اس کے بعد, اسی ظہر کے بعد والی عصر ذوالحلیفہ میں 2 رکعت پڑھی. تو قصر کرنے کے لیے یہ نہیں ضروری ہے کہ جب جو مسافت قصر ہوتی ہے اس کو جب کراس کر جائیں آپ تب آغاز کریں قصر کا. یہ قصر کب کریں گے
جب آپ مسافر ہو گئے تو اب طارق صاحب کیا کیجیے؟ آپ قصر کریں گے. قصر کیجیے گا جب مسافر ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تھے، ابھی ذوالحلیفہ میں پہنچے اور آپ نے کیا کیا؟ قصر کیا. قصر کیا. ذوالحلیفہ میں پہنچے تھے ابھی آپ، کیونکہ سفر لمبا تھا، مکے جانا تھا تو سفر لمبا تھا، تو ابھی آپ مدینے سے نکلے تھے، 3 میل کے فاصلے پر گئے تھے اور وہاں آپ نے قیام کیا، کیونکہ وہاں سے احرام باندھنا ہوتا ہے، ساری تیاریاں کرنا ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام کیا، عصر کا وقت ہوا اور آپ نے وہاں پر قصر کیا، اتمام نہیں کیا آپ نے. تو قصر کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ جب مسافت قصر آپ کراس کر جائیں تب قصر کا آغاز کریں گے. سفر میں آپ داخل ہو گئے تو قصر کیجیے. یہی وہ حدیث ہے. اس حدیث کو اور وہ حدیث جو اس سے پہلے صحیح مسلم والی بتائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل کے فاصلے پر جا کر قصر کرتے تھے، دونوں ایک مفہوم میں. وہاں پر 3 میل کہا گیا ہے تو وہ بھی حدیث انس رضی اللہ عنہ، وہاں پر 3 میل کہا گیا ہے اور یہاں 3 میل پر جو جگہ تھی اس کا نام لیا گیا ہے کہ ابھی ذوالحلیفہ میں پہنچے اور آپ نے قصر کیا، تو ذوالحلیفہ میں پہنچ کر کے قصر کرنا شروع کر دیتے تھے. اس سے یہ بھی نہیں معلوم کہ کم سے کم 3 میل جاؤ، ایسا بنتا تھا حساب کتاب، اس طرح نکلتے تھے آپ مدینہ سے، اس سے پہلے کہ صلاۃ کا وقت آتا نہیں تھا. مراد یہ نہیں تھی کم سے کم 3 میل کے فاصلے پر نکلو تبھی کرنا، یہ کم سے کم جتنے دور ذوالحلیفہ اتنی دور پہنچو تبھی کرنا. یہ عبداللہ صاحب قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة الصفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان. شيخ ما فهمت. شیخ میوٹ ہو گیا. جی ہاں، تو عروہ روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتی ہیں الصلاۃ اول ما فرضت رکعتان، صلاۃ جو ابتداءً فرض کی گئی تھی وہ 2 رکعت تھی. شب معراج میں آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی بس کیمرہ شاید کچھ گڑبڑ کر رہا ہے ابھی. تو شب معراج میں جو صلاۃ فرض ہوئی وہ 2 رکعت فرض ہوئی تھی. فأقرت صلاۃ السفر، صلاۃ سفر کو علی حالہ باقی رکھا گیا. وأتمت صلاۃ الحضر، اور حضر کی صلاۃ میں اتمام کر دیا گیا، یعنی اسے 2 کے بجائے کیا کر دیا گیا؟ 2 کے بجائے کیا کر دیا گیا؟ 4. کیا مطلب ہوا اس حدیث کا؟ کہ صلاۃ ابتداءً فرض ہوئی تھی تو ساری نمازیں کتنی تھی؟ 2 رکعت تھی، سوائے مغرب کی، سوائے مغرب کی 3 رکعت پہلے سے بھی 3 رکعت بعد میں بھی رہی، اور سفر میں حضر میں کہیں بھی آپ کو 3 ہے تو 3. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ سفر کی صلاۃ کو تو علی حالہ باقی رکھا گیا اور حضر کی صلاۃ میں اتمام کر دیا گیا. کیا سمجھ میں آئی اس حدیث سے؟ فأقرت صلاۃ السفر وأتمت صلاۃ الحضر، کیا اس سے معلوم ہوا؟ جی کچھ بتائیں گے کوئی سا؟ سفر میں 2 رکعت اور حضر میں 4 رکعت کی نماز 2 ہے. تو کوئی اس سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ اقرت صلاۃ السفر، صلاۃ سفر کو علی حالہ باقی رکھا 2 رکعت. معلوم ہوا سفر میں نماز کتنی رکعت ہے؟ 2 ہی رکعت ہے. کوئی اتمام کرنا چاہے تو اتمام نہیں کر سکتا. یعنی اقرت صلاۃ السفر جیسے فرض تھی ویسے ہی باقی رکھی. ہاں حضر میں اس میں اتمام کر دیا گیا، بڑھا دیا گیا. تو اگر سفر میں آپ نے تو قصر کرنا واجب یا قصر کرنا رخصت؟
صورت پتہ چل رہا ہے کہ واجب اس سے لفظ سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اقر صلاۃ السفر سے وجوب کا پتہ کہ یہ قصر کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. لیکن فاقر صلاۃ السفر، جب یہ نماز کو 4 رکعت کب کیا گیا؟ 4 رکعت کب کیا گیا؟ مکے میں آپ تھے 2 رکعت فرض تھے. مدینے میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظہر، عصر اور عشاء کو کتنی رکعت کر دیا گیا؟ 4 رکعت کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جو 4 رکعت والی نماز تھی ان کو کیا کیا گیا ہے؟ سفر میں قصر کر دیا گیا. تو مکے میں 2 رکعت فرض تھے، مدینے میں آپ آئے تو فجر میں تو خیر تلاوت لمبی 2 رکعت رہی، مغرب وتر النہار 3 رکعت رہی، اور عصر اور عشاء میں رکعت میں اضافہ کر دیا گیا. اور پھر بعد میں حکم نازل ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کہ فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، کیا مولانا صاحب؟ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب قصر لوگوں نے کیا یہ اتمام کے بعد یا اتمام سے پہلے؟ یہ جو قصر کا حکم جب آیا بعد کا ہے، اس سے پہلے لوگ سفر میں اتمام کر رہے تھے یا قصر کر رہے تھے؟ اتمام 2 کر رکعت پڑھ رہے تھے یا 4 پڑھ رہے تھے؟ 4 پڑھ رہے تھے. اس آیت کے نزول سے پہلے سفر میں لوگ 4 پڑھ رہے ہوں گے یا 2 پڑھ رہے ہوں گے؟ 4 پڑھ رہے ہو. 4 اگر 2 پڑھ رہے ہوں گے تو ان تقصروا فی الصلاۃ کہنے کا کچھ مطلب ہی نہیں، تو پہلے ہی سے 2 رکعت پڑھ رہے تھے. تو کیا سفر میں صلاۃ ہمیشہ 2 رکعت رہی ہے یا 4 بھی رہی ہے؟ 4 بھی رہی ہے. تو اقرت صلاۃ السفر کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سفر کی صلاۃ علی حالہ باقی رہی، معلوم کبھی اس میں اضافہ ہوا ہی نہیں. تو اگر یہ معنی لیں گے آپ تو پھر تو قرآن کی آیت سے ٹکراؤ ہو جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے ان تقصروا من الصلاۃ، کہ صلاۃ میں آپ قصر کریں، آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اور یہاں تو قصر پہلے سے موجود ہے اس کے مطابق، تو اس کا مفہوم نہیں لیں گے جس سے وہ قرآن سے ٹکراتا ہو. اقر صلاۃ السفر سے مراد یہ ہے کہ معال کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو صلاۃ سفر علی حالہ پر اپنی پرانی شکل پر آ گئی. کون سی شکل؟ جو مکے میں تھی، یعنی ہر صلاۃ کتنی رکعت؟ 2 رکعت. اسی اصل پر آ گئی، اسی پر گویا کہ سمجھے برقرار رہی. یہ مطلب نہیں لیں گے کہ ہمیشہ سفر کی صلاۃ 2 رکعت تھی. لیکن اس لفظ سے یہ اشتباہ ہو سکتا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں قصر کرنے کو کیا سمجھتی ہیں؟ واجب سمجھتی ہیں. یہ اشتباہ ہو سکتا تھا. اسی اشتباہ کو دور کرنے کے لیے زہری نے عروہ سے سوال کیا فما بال عائشہ تتم، اگر ایسا ہے کہ وقر صلاۃ السفر تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں اتمام کیوں کرتی تھی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں کیا کیا کرتی تھی؟ بجائے 2 کی کتنی پڑھتی تھی؟ 4 رکعت پڑھتی تھی، اتمام کرتی تھی. انہوں نے کہا ان کے تو قول سے معلوم ہو رہا ہے کہ سفر میں 2 ہی رکعت، تو خود اتمام کیوں کرتی تھی؟ تو انہوں نے کہا عروہ نے تاولت ما تاول عثمان، انہوں نے اس کا مفہوم وہی لیا ہے جو مفہوم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا تھا کہ لا جناح علیکم ان تقصروا الصلاۃ، کہ صلاۃ میں قصر کرنے میں کوئی جناح نہیں، کوئی حرج نہیں آپ کے اوپر، قصر کر سکتے ہیں آپ. یعنی قصر کرنا یہ رخصت ہے، واجب نہیں. اور یہی مطلب یہ تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے.
کہ سفر میں قصر کرنا یہ رخصت ہے، واجب نہیں۔ لہذا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینا میں کتنی رکعت پڑھی تھی؟ 4 رکعت۔ 4 رکعت جی، 4 رکعت پڑھی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سفر میں قصر کرنے کو واجب نہیں سمجھتے۔ اور یہی مفہوم کس نے لیا ہے اس آیت کا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ یہ وضاحت کی عروہ نے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفر میں قصر کو واجب نہیں سمجھتی تھی، لہذا ان کے قول، یہ ان کی حدیث نے فرمان رسول نے نقل کیا فاقر صلاۃ السفر، یہ کس کا جملہ ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے۔ لہذا ان کا یہ دونوں ہے، تاولت ما تاول عثمان اور فاقر صلاۃ السفر، دونوں کا ایک مفہوم نکالیں گے، الگ مفہوم نکالیں گے، دونوں میں ٹکراؤ دکھائیں گے، دونوں کا ایک مفہوم۔ فاقر صلاۃ السفر سے نہیں کہنا چاہتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں کا مال کے اعتبار سے دیکھ کر سفر میں آ کے 2 رکعت پڑھی آپ، لیکن واجب نہیں ان کے کہنے کا مطلب، رخصت ہے، آپ پڑھنا چاہیں 2 رکعت پڑھیں، جس سے پہلے 2 رکعت تھی۔ اس حدیث کا کیا تعلق ہے یقصر اذا خرج من موضعه سے؟ اس کا کیا تعلق ہے اس باب سے؟ اس باب سے تعلق ہے؟ کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس حدیث کا باب سے کوئی ربط سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہاں ہے ندیم صاحب؟ جی شیخ، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے مطلب حدیث کا باب؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا؟ کیا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ فاقر الصلاۃ السفر، سفر کی صلاۃ علی حالیہ 2 رکعت۔ تو قصر کہاں کرتے ہیں؟ سفر میں کرتے ہیں۔ جب آپ سفر میں ہو گئے تو قصر کیجئے۔ سفر میں کب ہوتے ہیں آپ؟ جب نکل جاتے ہیں شیخ۔ جب نکل گئے تو سفر میں ہو گئے، بس یہ استدلال امام خیر رحمہ اللہ۔ ما یقصر اذا خرج من موضعه، جہاں پر آپ ہیں وہاں سے جب نکل گئے تو آپ قصر کیجئے۔ جب تک آپ جہاں پر ہیں وہیں پر اگر صلاۃ کا وقت ہو تو قصر نہیں کریں گے آپ۔ جب بھی نکلنا ہے تو نیت کر لیے تو قصر کرو، نہیں، قصر کب کریں گے؟ جب سفر میں ہو جائے آپ، جب سفر میں ہو جائے تو قصر کیجئے آپ، صلاۃ السفر۔ لہذا آپ اپنے سنابل سے نکل گئے، آپ سنابل آپ کا اپنا گھر ہے، یہاں سے نکل گئے آپ اور ابھی اسٹیشن پر پہنچے نئی دلی، نماز کا وقت ہو گیا، وہیں مسجد بھی موجود ہے اسٹیشن پر، تو قصر کریں گے اتمام؟ قصر ہاں قصر کیجئے، سفر میں ہو گئے آپ، نہیں دیکھیے ابھی تو اپنے شہر میں ہے، شہر سے تو صلاۃ السفر، جب آپ سفر میں نکل گئے تو قصر کیجئے آپ۔ سفر میں جب آپ نکل گئے تو قصر کیجئے۔ اب مدینہ شہر ذوالحلیفہ تک پہنچ گیا بڑھتے بڑھتے، تو ذوالحلیفہ میں قصر نہیں کریں گے یا کریں گے قصر؟ جب وہاں پہنچیں گے اور وہاں سے احرام بات کے آگے بڑھنا، قصر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جب نکل گئے ہیں مدینے سے کریں گے، جب سفر میں نکل گئے آپ تو قصر کیجئے۔ تو اس لیے باب قائم کیا ہے یہ یقصر اذا خرج من موضعه، جہاں پر آپ ہیں وہاں سے نکل گئے تو قصر کیجئے۔ تو یہ تینوں مسائل کے اندر بنیاد ایک ہے، تینوں مسائل میں بنیاد ایک ہے۔ کتنی لمبی مسافت پر آپ جا رہے ہیں تو قصر کریں گے؟ اتنی لمبی مسافت جسے کیا مانا جاتا ہے؟ سفر مانا جاتا ہے، اور وہ ہوا 48 دن۔ کتنے دنوں تک آپ کو رکنا ہو تو آپ قصر کریں گے، اسے ضرور تمام کریں گے جب اقامت کی مدت میں داخل ہو جائیں، جسے اقامت کہا جاتا ہے، تو آپ قصر نہیں کریں گے۔ اور وہ کتنا ہوتا ہے؟ پورے 4 دن کی نیت اگر ہے تو اقامت ہے، پورے 4 دن نہیں رکنا ہے آپ کو، تو گویا کہ آپ اقامت کرنا چاہتے ہیں آپ، اور آپ کو قصر نہیں کرنا۔ سفر میں اگر آپ جا رہے ہیں سفر کے لیے تو آپ قصر کا آغاز کب کریں گے؟ آپ نکلتے ہی، جب سفر میں ہو گیا
تو سب میں بنیاد یہی ہے کہ جب آپ سفر اتنے لمبے مسافت کی جیسے سفر کہتے ہیں تو قصر کیجیے، اور اقامت کے لیے نہیں کہیں گئے ہیں بس بطور سفر گئے تو آپ قصر کیجیے، جب سفر میں ہو جائے آپ کا قصر کیجیے۔ تینوں مسائل میں بنیاد ایک ہی چیز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔